یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت زکریا نے خدا سے دعا کی کہ وہ انہیں نیک اولاد سے نوازے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا۔ خدا تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا پہلے کوئی نہ پیدا کیا۔ یحییٰ کی پیدائش ہوئی اور ان کا بچپن دیگر بچوں سے مختلف گزرا۔ جہاں زیادہ تر بچے جانوروں کو اذیت دے کر مذاق کرتے اور کھیل کود میں مشغول رہتے، لیکن یحییٰ علیہ السلام ہر وقت سنجیدہ رہتے اور جانوروں اور پرندوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا مظاہرہ کرتے۔ وہ لمبے عرصے تک بغیر کھائے پیے درختوں کے پھلوں پر گزارا کرتے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور آتا گیا اور ان کا دل حکمت، خدا سے محبت، علم اور امن سے بھر گیا۔ خدا نے انہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے علم کی خواہش سے نوازا۔ کوئی ایسا نہ تھا جو یحییٰ علیہ السلام سے نفرت کرتا ہو یا اسے تکلیف پہنچانا چاہتا ہو۔ انہیں ان کی نرم مزاجی، تقوی، علم اور فضیلت کی وجہ سے پسند کیا گیا تھا، اور ان سب سے بڑھ کر کہ یحییٰ علیہ السلام عبادت گزار تھے۔ جب وہ لوگوں کے درمیان خدا کی دعوت دینے کھڑے ہوتے تو محبت اور عقیدت میں گریا کرتے اور ان کے سچے الفاظ دلوں کو متاثر کرتے۔ ایک صبح یحییٰ علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے اور لوگوں سے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے الفاظ سے حکم دیا ہے، مجھے اس کے ساتھ کام کرنا ہے اور آپ کو بھی ساتھ کام کرنا ہوگا۔ بغیر کسی کے شریک کیے خدا کی عبادت کریں، خدا کے ساتھ دیوتاؤں کو شریک نہ بناؤ، اور دوسرے معبود کی عبادت ایسے ہی ہے جیسے ایک غلام اپنے مالک کے ذریعے خریدا گیا ہو اور وہ اپنے مالک کے لیے کام کرنے کی بجائے کسی دوسرے مالک کی خدمت کرتا ہو۔ آپ میں سے کون ہے جو اپنے غلام کو اس طرح کا بنانا چاہتا ہو؟ خدا آپ کو نماز ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ خدا اپنے بندے کی طرف دیکھتا ہے جب تک کہ وہ نماز پڑھتا ہے، دعا اور دیگر عبادات میں مشغول رہتا ہے۔ خدا نے آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ خدا کے ہاں روزے دار ایسا ہے جیسے کھستوری کی خوشبو، کہ جہاں سے بھی وہ گزرے ہوا میں کھستوری کی خوشبو پھیلے۔ خدا نے آپ کو حمد و ثنا اور ذکر کا حکم دیا۔ جیسے آدمی اپنے دشمنوں کا پیچھا کرتا ہے، لہذا اس نے قلعے کو بند کرنے اور اسے بند کرنے میں جلدی کی، اور سب سے بڑا قلعہ خدا کی یاد ہے، اور اس قلعے کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یحییٰ علیہ السلام اس وقت تک اپنے لوگوں کو خدا کی عبادت کے لیے مدعو کرتے رہے جب تک کہ وہ حیات تھے۔ یونس علیہ السلام۔ خدا تعالیٰ نے اپنا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا کے لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ ان کو دعوت دیں، بتوں کی پوجا ترک کر دیں، اور یہ کہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پیغمبر خدا وہاں گئے اور خدا کا پیغام سنایا، لیکن نینوا کے لوگوں نے کفر پر اصرار کیا اور ان کی دعوت کو رد کرتے ہوئے انہیں بدنام کیا۔ پیغمبر خدا یونس علیہ السلام ان تمام تکالیف پر صبر کرتے رہے۔ وہ انہیں تبلیغ کرتے رہے، ہدایت کی راہ کی وضاحت کرتے رہے، اور پھر انہیں عذاب کے بارے میں متنبہ کیا کہ ان کے پاس 3 دن ہیں، اگر وہ خدا پر یقین لے آئے اور دین اسلام کی پیروی کریں تو عذاب ٹل سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی خود سری اور ضد قائم رکھی۔ جب نبی خدا یونس علیہ السلام اپنے قوم کی ضد اور کفر سے مایوس ہوئے تو حکم خدا بندی کے آنے سے قبل ہی انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور شہر نینوا سے دور ہو گئے، اور خدا تعالیٰ کے حکم سے پہلے گاؤں اور قوم کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے گاؤں کو چھوڑا تو وہ قوم عذاب کے قریب پہنچی۔ آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہوئے اور طوفانی ہوائیں چلنے لگیں، یہاں تک کہ جب تباہی کی یقین دہانی ہو چکی کہ اب عذاب ٹھایا جائے گا تو لوگوں نے یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کی۔ جب وہ انہیں نہ پا سکے تو پیغام حق کو قبول کیا، توبہ کی اور خدا کی وحدانیت یونس علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا۔ یونس علیہ السلام نے پچھلے 3 دن اپنے لوگوں سے دور گزارے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اب وہ شدید
عذاب میں مبتلا ہو گئے ہوں گے۔ وہ یہ نہ جانتے تھے کہ ان کی قوم ایمان لا چکی اور خدا سے توبہ کر چکی، لہٰذا وہ عذاب الہی کے وعدے پر عمل درآمد کے منتظر رہے۔ جب 3 دن بعد اپنی قوم کی جانب لوٹے تو دیکھتے کہ نینوا کے لوگ سالم سلامت ہیں۔ انہیں حیرت ہوئی کہ قوم پر عذاب الہی نہ آیا، گویا کہ یہ قوم انہیں جھوٹا سمجھے گی اور جھوٹے کی سزا موت ہے۔ اسی سبب وہ قوم سے ملے بغیر، سچائی جانے بغیر شہر نینوا چھوڑ گئے اور سمندر کے کنارے جا پہنچے اور وہاں کچھ لوگوں کو پایا۔ یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ بھی ساتھ جانا چاہیں گے، اور یوں وہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو تیز ہواؤں اور طوفان نے آ گھیرا۔ جہاز میں موجود لوگوں نے کہا کہ مسافروں کی تعداد بڑھ چکی ہے، ہمیں ایک فرد کو سمندر میں پھینکنا چاہیے تاکہ دوسروں کی جان بچ سکے۔ یہ سوچ کر قرعہ اندازی کی گئی اور قرعہ اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام برآمد ہوا۔ لوگوں نے پیغمبر خدا کو سمندر میں پھینکے جانے کے بجائے ایک بار پھر قرعہ اندازی اور پھر تیسری بار قرعہ اندازی کی، اور ہر بار یونس علیہ السلام کا نام برآمد ہوا، اور یوں یونس علیہ السلام گہرے سمندر میں کود پڑے۔ اور پھر حکم خداوندی سے ویل مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حکم خداوندی ہوا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کسی نقصان و زخم کے بغیر بحفاظت تھے۔ یونس علیہ السلام نے اپنے کیے پر خدا سے معافی مانگی اور دعا مانگی، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ پس اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اور پھر حکم خداوندی سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے۔ انہوں نے اپنا جسم پتوں سے ڈھانپ لیا اور اپنی قوم کی جانب لوٹ آئے۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہیں خدا پر ایمان لانے والوں میں سے پایا۔ بعد ازاں وہ یونس علیہ السلام کے احکامات سنتے اور ہدایت کے راستے پر چلتے رہے۔ یونس علیہ السلام نے ان کی سلامتی ایمان اور استقبال کی خوشی منائی، اور پھر ان کی قوم نیکی کی راہ پر گامزن رہی، یہاں تک کہ یونس علیہ السلام نے وفات پائی۔